نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کتب علیکم، کتبہ کتابت سے لکھنا، لکھ دیا گیا ہے، لازم اور فرض کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ القصاص مماثلت، مساوات اور خون کے بدلے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ فی القتلى، قتلہ قتیل کی جمع، مقتول کو کہا جاتا ہے جسے مارا جائے، قتل کیا جائے۔ مارنے والے کو قاتل کہتے ہیں، جس کو مارا جائے اسے مقتول کہتے ہیں، اور اسی کو اس کی جمع قتیل کی قتلہ۔ الحر، حر کہتے ہیں آزاد کو، العبد غلام کو، الانثى عورت، عفیہ ماضی کا صیغہ ہے معاف کر دینا، اخیہ اخ کہتے ہیں بھائی کو، شیء اشیاء چیز، اتباع پیچھے چلنا، پیروی کرنا کسی چیز کی، پیچھا کرنا، بالمعروف دستور، قانون شریعت کو معروف کہا جاتا ہے۔ اداء ادائیگی کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تخفیف آسانی کو کہتے ہیں۔ اعتداء حد سے تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی کرنا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفیہ، پس جس کو اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معافی دی گئی تو اتباع کرنی ہے، پیچھا کرنا ہے قانون شرع کے مطابق، اور ادائیگی کرنی ہے اس کی طرف احسان اور نیکی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پس جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھی جائے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 177 تک ہے، جہاں تک ہم نے کل پڑھا۔
اور مضامین کا دوسرا حصہ یہاں 178 نمبر آیت سے شروع ہو کر آخری آیت 286 تک جاتا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں سب سے بڑی جو ہمارے سامنے آئیں۔ ایک ہے اللہ کی توحید اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق لوگوں کو بہت ساری چیزوں پر اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، پھر نبوت اور رسالت پر ہونے والے جو اعتراضات تھے انہیں دور کیا گیا، ان کا جواب دیا گیا، اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حق بات ہے اسے ماننا بھی چاہیے، پھیلانا بھی چاہیے، حق بات کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے، حق بات بیان کرو چاہے تمہیں اللہ کے راستے میں مار دیا جائے، ڈرنا نہ، اگر تم مارے گئے اللہ کے ہاں شہید ہو جاؤ گے، حیات جاودانی اللہ کی جانب سے تمہیں عطا کی جائے گی۔ پھر بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ تم حق بات کو کیوں چھپاتے، غلط کیا کرتے۔ تو گویا کہ سارا ہمارا وہ جو مضمون ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ارد گرد چلتا رہا۔ اب یہ جو دوسرا حصہ آیت نمبر 178 سے شروع ہو رہا ہے، جس کی ابتدا ہم نے آج کی ہے، یہاں سے آخر تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر 4 مضامین بڑی وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ باقی ساری آیات اسی کے ساتھ متعلق ہیں، انہی 4 مضامین کو اصل میں واضح کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور میں نے سورہ البقرہ کے بالکل آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ البقرہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، جامع ترین صورت ہے، مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو وہاں تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور اگر اللہ اکبر، مفسرین کرام نے فرمایا کہ باریک بینی سے دیکھیں تو سورہ البقرہ میں 1000 احکام بیان کیے گئے ہیں، باریک بینی سے دیکھیں تو پہلی چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک ضرورت ہے، معاشرہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اقدامی جہاد ہو کہ دفاعی جہاد ہو، کبھی ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ خود پہل کی جائے، آگے بڑھا جائے، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے اس کی کہ کسی نے حملہ کیا اور اپنا دفاع کرنا ہے۔ جب تک جہاد نہ ہو تو کافر تو کھا مارے مسلمانوں کو، اس معاشرے کو زندہ ہی نہ رہنے دے، لیکن جہاد کی برکت سے کفار ہمیشہ اپنے عزائم میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ یہ واحد وہ چیز ہے مسلمانوں کے اندر جس کی وجہ سے کافر ہمیشہ خائف رہتا ہے، خائف رہتا ہے، اور جس نے بھی اس جہاد کو چھوڑا، جس قوم نے بھی چھوڑا، وہ ذلیل و رسوائی ہوئی۔
وہ ہمیشہ غلامی کی دلدل میں پھنستی ہی گئی ہے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے ہی گئی وہ۔ اور جس نے اس جہاد کو اپنایا وہ دن بدن اوپر ہی گئے، وہ پستی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا، عروج عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کی واضح مثالیں اور زندہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، کہ جب دنیا کا سپر پاور آیا تو سارے کہنے لگے ہو اے مولویوں کا دماغ خراب ہے، کن کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، کن کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دی یہ بات کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بیان کیا، اور جہاد انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلحہ بنانا ہے، خریدنا ہے، سفر کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، انفاق ضروری ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے حصے میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ کرنا تم نے چھوڑ دیا، جہاد فی سبیل اللہ رک جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ رک گیا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اس کی فضیلتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تیسری چیز، جہاد وہ قوم کیا کرتی ہے جو آپس میں متحد ہو، جن میں اتحاد پایا جائے۔ خود آپس میں لڑنے والے لوگ جو دست و گریباں ہوں، جن کے ذہن آپس میں نہ ملتے ہوں، آپس کے تعلقات ان کے ٹھیک نہ ہو، انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا لڑنا ہوتا ہے؟ وہ تو آپس میں ہی لڑ کے مر جاتے ہیں، کسی باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں۔ قوم کو متحد رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، جنہیں انتظامی امور کہا جاتا ہے، امور انتظامیہ، کہ یہ انتظامی چیزیں تم اپنے سامنے رکھو اور انہیں اپناؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اتحاد رہے گا، تم آپس میں جڑ کے رہو گے۔ اسلام واحد ایسی چیز ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، کلمے کی برکت سے سارے مسلمان آپس میں جڑے ہوئے۔ جس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ دیواریں ہمارے سامنے بنی ہیں، ستون کھڑے ہوئے، اس میں بجری بھی ہے، لوہا بھی ہے، اینٹیں بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کو کس نے جوڑ کے رکھا ہے؟ سیمنٹ نے۔ مختلف چیزوں کو یکجا کر دیا۔ لکڑیوں کو آپس میں جوڑنا ہو، گلو لگا دو، آپس میں جڑ جاتی۔ لوہے کو جوڑنا ہو، ویلڈنگ کر دو، آپس میں جڑ جاتے۔ پلاسٹک کو جوڑنا ہو، ایلفی لگا دو، دونوں چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ انسانوں کو جوڑنا ہو تو اسلام تمام کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، سارے کے سارے مسلمان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ قلبی طور پر کسی ملک کا کوئی بندہ آ جائے جو مسلمان ہو، یہاں آئے گا، آتے ساتھ ہی جب آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے، آپ کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار یہ باہر ملک کا آیا ہوا ہے، یہ اس پریشانی میں ہے، یار یہ اچھی بات تو نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے۔ فوراً ہمدردی۔ آپ تو اس کی زبان میں نہیں جانتے، اس کا نام اور کنبہ قبیلہ بھی نہیں جانتے، کس نے جمع کیا ہے؟ اسلام نے جمع کیا ہے۔ اور پھر اسلامی احکامات تمام لوگوں کو یکساں کر دیتے ہیں۔
تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور بیان فرمائے، انتظامی امور بیان فرمائے، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز انتظامی امور، چوتھی چیز آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تبھی نبھائے جا سکتے ہیں جب انسان کی اپنی اصلاح اندر سے ہو چکی ہو، اندر انسان کے کھوٹ ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، یہ کسی کا بھلا کہاں چاہ سکتا ہے، کہاں یہ دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے، یہ تو ہر موقع پر اپنی منافقت دکھائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز اصلاحی امور بیان کی ہے، اصلاحی چیزیں بیان کی، امور مصلحہ، جس کے اندر اللہ نے روزوں کا ذکر کیا، اللہ نے حج کا ذکر کیا، اللہ نے نماز کا ذکر کیا، ان چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا اصلاحی چیزیں اپنانے والے بنو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو ٹھیک کریں گے، جب باطن ٹھیک ہو جائے گا تو جو ظاہری احکامات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، جب وہ ٹھیک ہوں گے تو متحد ہو کر تم انفاق بھی کرو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو گے۔ اور پھر اکیلا اصلاحی امور جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے وہ یہ نہیں کہ انسان اکیلے کرے، فرمایا نہیں، اس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کا ماحول بن جاتا ہے تو ماحول میں بڑی آسانی کے ساتھ انسان ایک کام کر جاتا ہے۔ روزے اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے جو اگلے رکوع میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری کائنات میں ایک ماحول بنا دیا اور پیدا کر دیا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو کہا کہ تم روزہ رکھو، ایک آج رکھے، ایک کل رکھے، ایک اس مہینے میں رکھے، ایک اگلے مہینے میں رکھے، سب کے لیے رکھنا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے ایک ہی مہینے میں پوری کائنات کے مسلمانوں کو حکم دیا تاکہ ایک ماحول ہو جائے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرح جب اصلاح ہوگی تو خود بخود اتحاد بھی آ جائے گا، اور جب ضرورت پڑے گی تو خود بخود اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی آ جائے گا، کیونکہ قوم متحد ہو کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو الغرض یہ جو دوسرا حصہ ہے میں نے اس پورے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، تفصیل ساتھ آتی جائے گی، آپ ترجمے اور تشریح سے اس بات کو محسوس کریں گے کہ سارے وہ مضامین انہی چار باتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، ان چار باتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ایک، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دوسری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تیسری چیز انتظامی چیزیں، نکاح کس طرح ہے، طلاق کس طرح ہے، قصاص کیا ہے، وصیت کیا ہے، فلاں فلاں فلاں، بڑی کیا چیز حرام ہے، شراب کا کیا حکم ہے، فلاں چیزوں کا کیا حکم، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اصلاحی امور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے آج کے درس میں، اس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے۔ چار باتیں جو میں نے ذکر کی نا، ان میں سے جو تیسری چیز ہے نا وہ اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ جہاد اور انفاق کا ذکر 1.5 رکوع کے بعد شروع ہوگا، وہاں اس کا آئے گا۔ انتظامی امور سے اللہ تعالیٰ نے اس بحث کا آغاز کیا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص کو بیان فرمایا ہے، قصاص کو بیان کیا کہ تم اپنے اندر قصاص کے نظام کو نافذ کرو اور جاری کرو، اس کی وجہ سے بدامنی اور فساد ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ باقی اس کے مکمل تشریح انشاءاللہ میں کل کے درس میں عرض کروں گا، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ میں اس کی تفصیل کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام کے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔